سوال عشق قسط نمبر 2۔ اللہ جی معاف کر دیں، کار چوری کر کے آ رہی ہوں، لیکن سچی میں جیسے ہی میرا انٹرویو ہو جائے گا میں اس کی کار لوٹا دوں گی۔ وہ خانزادہ انڈسٹریز کے سامنے کار روک کر اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑائی، پھر چادر سیٹ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشنسٹ آفس کا پتہ معلوم کر کے وہاں آئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا کار سے نیچے اترا اور موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا جلدی سے اندر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس قدر غصے اور جلدی میں تھا کہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کو بھی نہیں دیکھ پایا۔ اندھے بڈھے، یہ کیا کیا؟ یزدان بس پہنچتے ہی والا ہوگا۔ ایک بوڑھا آدمی جو کہ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے وہاں سے جا رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور جوس کا گلاس سامنے سے آتے رمشا کے اوپر جا گرا۔ سوری بیٹا، معاف کر دے، غلطی سے ہو گیا۔ اس بوڑھے آدمی نے سر جھکائے معافی مانگی اور نیچے جھک کر فرش پہ سے گرا جوس اور ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے صاف کرنے لگا۔ وہ جو یہ میرے شوز خراب کیے، یہ کون صاف کرے گا؟ رمشا نے جوس گرے سینڈل والے پاؤں اس کے سامنے کیا۔ میں ابھی کر دیتا ہوں صاف۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سے نیچے کو جھکتے، کسی نے پیچھے سے آ کے انہیں کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا تھا۔ آپ کو ان کے شوز صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے انکل، ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں نا، تو وہ خود صاف کر لیں گی۔ اریبہ جو کب سے رمشا کو اس بزرگ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یہیں اس کے برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اور وہ اٹھ کر اس بزرگ کے پاس گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اور جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ رمشا تقریباً غصے سے چلانے والے انداز میں چیخی۔ ہاں جانتی ہوں، تم ایک انتہا کی بدتمیز لڑکی ہو جسے بڑوں کی عزت کرنا بالکل بھی نہیں سکھایا گیا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی، تم اپنی بکواس بند کرو ورنہ مجھے تمہاری زبان کھینچنے میں ذرا بھی وقت نہیں لگے گا، اور میرے جوتے تو یہ بڈھا ہی صاف کرے گا۔ اس نے اریبہ کو کہنے کے بعد غصے سے عتیق صاحب کو گھورا تھا، جو اس کے غصے سے گھورنے پر واپس سے اس کے جوتے صاف کرنے کے لیے نیچے کو جھکنے لگا تھا۔ لگتا ہے یہ گھر میں اپنے بوڑھے باپ کو بھی بڈھا بڈھا کہہ کر ہی مخاطب کرتی ہے، اریبہ تنزیہ لہجے میں بولی اور عتیق صاحب کو پکڑ کر پاس پڑی چیئر پر بٹھایا۔ اگر ان عقل کی جگہ جوس کا گلاس تمہارے اپنے بابا کے ہاتھوں سے گرا ہوتا تو کیا تم بھی ان سے بدتمیزی کرتی، ان سے بھی اپنے جوتے صاف کرواتی؟ کم از کم ان کے عہدے کا نہیں صحیح، ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لو۔ اس گھٹیا لڑکی کو یہاں پر کس نے بلایا ہے جو آ کر مجھے اپنا چپ سا بھاشن دے رہی ہے؟ اپنی سی توہین پر اس نے پاس کھڑی یزدان کے ورکر سے پوچھا، میم یہ یہاں یزدان سر کی سیکرٹری کے انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، اوہ تو سیکرٹری کے انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ یہ بہن جی تو پکا فائر ہوں گی، میں بھی دیکھتی ہوں اسے کیسے جاب ملتی ہے۔ رمشا غصے سے کہتے ہوئے یزدان کے آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ چلیے انکل، میں آپ کو آپ کی سیٹ پر چھوڑ کر آتی ہوں، اریبہ نے عتیق صاحب کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا اور انہیں ان کی سیٹ پر چھوڑنے ان کے ساتھ جلدی۔ لگتا ہے اس لڑکی کو جاب پیاری نہیں تھی جو اس لڑکی سے پنگا لے بیٹھی۔ یزدان سر کی کوئی جاننے والی ہی تھی وہ جو ان کے آفس کے اندر بغیر اجازت کے چلی گئی۔ مجھے بھی لگتا ہے اسے دوسروں کی بھلائی کرنے کا کچھ زیادہ ہی بھوت سر پر سوار ہے، تو کیوں نہیں باہر سڑک پر موجود لوگوں کی بھلائی کرے؟ اسے تو یہ جاب ملنے سے رہی۔ اریبہ کو اپنے پیچھے سے کچھ لوگوں کی چہم گوئیاں سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ انہیں اگنور کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ چہرے پر غصہ اور سنجیدگی سے جائے آفس کے اندر داخل ہوا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے دل ہی دل میں سے خڑوس جیسے القابات سے نوازا تھا، مس نوشین ان سب کو باری باری اندر بھیجتی جائیں، میں ان کے انٹرویوز لے لوں، پھر مجھے جلدی سے گھر کے لیے نکلنا ہے۔ اسے دروازے پر رک کر گھڑی کی طرف دیکھتے نوشین کو حکم دیا اور جلدی سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رمشا، تم یہاں اور اندر واش روم میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے اس آفس کے آتے میں یہ واش روم میں اپنے حلیہ درست کرنے گئی تھی۔ اپنے دھیان میں باہر نکلی اور جب یزدان کی نظر اس پر پڑی تو اس نے حیرانگی سے پوچھا، مت پوچھو یزدان، پتہ نہیں تم نے کیسے کیسے لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلا رکھا ہے۔ وہ اس کے سامنے معصوم شکل بناتے ہوئے بولی، آخر کو اریبہ سے اپنا بدلہ بھی تو لینا تھا، اس لیے مرچی لگانا بھی ضروری سمجھا۔ وہ تو تمہاری ماما کے بارے میں بھی بہت برا بلا کہہ رہی تھی۔ جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو باہر سب لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، وہ جوس کا گلاس بھی پکڑ کر میرے اوپر اچھالا۔ آ کر تم نے اسے اپنی سیکرٹری کے طور پر رکھ لیا تو وہ تمہیں بھی ہر جگہ ذلیل کروا دے گی، اس لیے اسے بغیر انٹرویو کے لیے ہی فائر کر دو۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے بولی، میں بھی تو دیکھوں کس میں اتنی ہمت ہے جو یزدان خانزادہ کی فیملی کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، جس نے سب کے سامنے یزدان خانزادہ کی فرینڈ کو انسلٹ کی۔ تم ٹینشن نہ لو اور ادھر بیٹھو، میں دیکھتا ہوں اسے، اپنے کام ہو جانے دو۔ پر وہ ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لیے یزدان کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔
یزدان نے باری باری سب کے انٹرویوز لیے اور نوشین کو اریبہ کو اندر بھیجنے کو بولا۔ وہ پاس پڑی فائل پر کچھ دیکھ رہا تھا جب اس میں سے ایک پیپر نکل کر باہر نیچے فرش پر گرا اور وہ اسے اٹھانے کو نیچے جھکا۔ میں آئی کم ان سر؟ اریبہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ یس، اس نے ویسے ہی نیچے جھکے جھکے اسے اندر کی آنے کی اجازت دی۔ یہ سر میز کے نیچے جھکے کیا کر رہے ہیں؟ کہیں یہ میز کے نیچے سے تو انٹرویو نہیں لے رہے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ رمشا نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ لیے دیکھا تھا جبکہ اریبہ نے بھی اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ ہاں تو مس آپ کار چور تم کیا کر رہی ہو؟ یزدان نے آنکھوں میں غصہ بھرے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس سے پوچھا تھا، کنجوس مکھی چوس آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی، وٹ یور مین، زبان سنبھال کے بات کرو، تم کسی اہرے خیرے سے نہیں، یزدان خانزادہ سے بات کر رہی ہو۔ آپ کی بار وہ چیئر کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ بھی زبان سنبھال کر بات کریں، آپ بھی کسی اہرے خیرے سے نہیں بلکہ اریبہ عزیز سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اپنی چادر کو سیٹ کرتے ہوئے بولی، تم یہاں سیکرٹری کی جاب کے لیے آئی ہو نا؟ تمہارا کیا یقین ہے جو کار چوری کر سکتی ہے وہ کل کو میرا آفس بھی بیچ کھائے؟ اس لیے یو آر فائر، یو مے گو ناؤ۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے بھی آپ جیسے کنجوس مکھی چوس انسان کی سیکرٹری بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آپ کا کیا یقین پورا منٹ کام کروانے کے بعد جب پے دینے کی باری آئے تو مکر جائے؟ جو انسان ایک معصوم لڑکی کو لفٹ نہیں دے سکتا وہ کل کو پے بھی کیا دے گا؟ اور ہاں، میرا بس چلے تو آفس سے پہلے آپ کو ہی بیچ کھاؤں۔ لیکن سوچنے والی بات ہے، آپ جیسے کنجوس انسان کی تو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا۔ جا رہی ہوں میں، اور میری بد دعا ہے آپ کو کوئی بھی سیکرٹری نہ ملے، جو بھی ملے آپ کو بیچ کھائے، اور آپ کے رائٹ سائڈ پر جو بدتمیز چوچی بیٹھی ہوئی ہے اللہ کرے اس کے دانت ٹوٹ جائیں سارے کے سارے۔ بٹ از دس چونچی؟ رمشا نے یزدان سے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، یزدان نے اپنے کندھے اچکائے، اس لڑکی کی زبان تو اس کی ہائٹ سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ رمشا نے غصے سے کہا، تم میری ہائٹ زیادہ ہے، خود کو کبھی شیشے میں دیکھا ہے؟ او ہاں، شیشے دکھے کے بھی کیسے؟ بونی کو تو جو ہو وہ بھی کوئی حساب رکھنے والی تھی، اس لیے سارے حساب برابر کر ڈالے۔ یہ کب سے میری انسلٹ کر رہی ہے اور تم چپ چاپ کھڑے سن رہے ہو؟ رمشا نے غصے سے یزدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو چپ چاپ سب سن رہا تھا، وہ جو کب سے منہ کھولے اس کی چلتی ہوئی زبان دیکھ رہا تھا، رمشا کے بلانے پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ یو آر فائر، یو مے گو ناؤ۔ یزدان نے ایک بار پھر اسے باہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، فائر لگے آپ کو اور آپ کی اس بونی دوست کو، جا رہی ہوں۔ آیا بڑا یزدان کنجوس زادہ۔ وہ منہ کے زاویے بناتی آگے بڑھ کر اس کی ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگی، اور ہاں، میں انٹرویو کے بعد آپ کی کار واپس کرنے ہی والی تھی۔ اگر اس وقت آپ نے مجھے لفٹ دے دی ہوتی تو کار چوری کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے بولی، جھوٹی؟ اس کی باتیں سنتا یزدان بولا، جھوٹا؟ وہ بھی فوراً سے بولی، جاؤ آپ کی بار رمشا تقریباً چیخی تھی، یو آر فائر، آپ کہیں نہیں جا رہے۔ ہدا اور معاویہ جو کب سے دروازے پر کھڑے ان دونوں کا جھگڑا دیکھ رہے تھے، رمشا کے چلانے پر اور اسے وہاں سے بھیجنے پر فوراً سے بولی، میرا سونا بچہ یہاں؟ یزدان نے مسکراہٹ سجائے اپنے دونوں بازو پھیلائے اس سے پوچھا۔ ہدا فوراً سے بھاگ کر اس کی باہوں میں سما گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سارے کیے دھرے پر پانی پھیر دے گی۔ رمشا اسے وہاں دیکھے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، ہاں نا بھائی، آپ میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہے تھے اس لیے مجھے خود یہاں آنا پڑا۔ وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی، اوہ، میرے سونے بچے کو ایسی کون سی ضروری بات کرنی تھی جو خود یہاں چل کر آنا پڑا؟ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر اچھے سے جانتا تھا کہ ان دونوں میں کیا بات کرنی ہوگی، لیکن پھر بھی اس سے پوچھنا ضروری سمجھا، بھیا، اس چور نے میری ساری چاکلیٹس چوری کر کے کھا لی ہیں، اوپر سے مجھے سنیکس بھی نہیں بنا کر دیے۔ اس نے یزدان کے سینے سے لگے ہی اسے معاویہ کی شکایت لگا ڈالی، بھیا، یہ مجھے کیسے چور بول سکتی ہے جبکہ خود اوپر سے لے کر نیچے تک چوری کیا ہوا سامان پہن رکھا ہے، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ میرے بھیا کے پیسوں سے ہی کپڑے آئے تھے، اسے چوری نہیں ہوئے۔ وہ معاویہ کو زبان چڑھاتے ہوئے بولی، ہاں تو چاکلیٹس بھی تو بھیا کے پیسوں سے ہی آئی تھی، اور بھیا جتنے تمہارے ہیں اس سے کہیں زیادہ میرے ہیں، اس لیے میں نے بھی وہ چاکلیٹس چوری نہیں کی۔ وہ بھی سے زبان دکھاتے ہوئے بولا۔ یزدان مسکراتے ہوئے ان دونوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہا تھا، جبکہ اریبہ منہ کھولے سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کیسے وہ تھوڑی دیر پہلے غصے میں اور سڑیل منہ لیے اس سے بات کر رہا تھا اور کیسے اب مسکرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو غصہ اس کے چہرے پر موجود تھا وہ اب کہیں دور جا سویا تھا۔
بھیا زیادہ میرے ہیں، ہدا نے معاویہ کو کھینچ کر یزدان سے دور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، میں 6 منٹ برا ہوں تو بھیا زیادہ میرے ہوئے۔ معاویہ نے بھی اسے بازو سے پکڑ کر یزدان سے دور کرتے ہوئے کہا۔ میرا ہے زیادہ اب کی بار، ہدا نے اس کے بال ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اس کے بازو پر کاٹ کر کہا۔ اے چڑیل! معاویہ نے پہلے اپنے بازو مسلے، پھر اس کے بال بھی اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ بھیا مجھے درد ہو رہا ہے، ہدا نے اس کے بال ہاتھوں میں جکڑے ہی یزدان کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے بھی درد ہو رہا ہے بھیا، میں کوئی پتھر کا نہیں بنا، جب درد ہو رہا ہو تو چھوڑ دو ایک دوسرے کو۔ یزدان مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں بھیا، اسے میں گنجا کر کے ہی چھوڑوں گی، ہر وقت 6 منٹ بڑے ہونے کا روب جھاڑنا رہتا ہے، میں بھی تمہیں گنجی کر دوں گا، پھر سب لوگ تمہیں ہدا گنجی کہہ کر بلائیں گے، جنگلی کہیں کے۔ رمشا دل ہی دل میں غصے سے بڑبڑائی اور اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اب ہدا کے ہوتے ہوئے اس کی دال گلنے والی نہیں تھی۔ ہدا جو کہہ دیتی یزدان وہی کرتا تھا۔ گائز بس بس بہت لڑ لیا۔ یزدان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ ان دونوں کے جھگڑے میں بھی ایک دوسرے کے لیے پیار ہی تھا۔ اریبہ نے محبت سے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا، ایسے نٹ کھٹ سے وہ دونوں بہت اچھے لگے تھے۔ بھیا آپ انہیں اپنی سیکرٹری کی جاب کے لیے ہائر کر لیں، وہ یزدان کے ہاتھ تھام کر محبت سے بولی۔ ہو گیا میرا سونا، اور کچھ؟ یزدان نے ماتھے سے اس کے بال ہٹا کر وہاں بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور اس معاویہ کو بولے ابھی اسی وقت مجھ سے سوری کرے۔ اس نے معاویہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، لیکن میں کیوں تمہیں سوری کہوں گا چڑیل؟ معاویہ نے منہ بسور کر کہا۔ معاویہ! یزدان نے اسے گھورا۔ اچھا سوری چڑیل، اسے احسان کرنے والے انداز میں سوری کی۔ مس چورنی، میرا مطلب ہے مس اریبہ، آپ کل سے جاب پر آ سکتی ہیں۔ ہدا کے گھورنے پر وہ نرم لہجے میں بولا۔ چلو بچوں گھر چلیے، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یزدان ان دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ہدا کو دل میں دوائیں دیتی رہی اور خود بھی وہاں سے چل دی۔